ہم اس کتاب کو جو اللہ نے ہمارا نصاب بنا کر بھیجا ہے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے کہا ہے کہ یہ کتاب پانی سے دھل نہیں سکتی، یعنی ایسی محفوظ ہے کہ معاشرے کے زمانے کے تغیرات اس کو تبدیل نہیں کر سکتے، ہم اس کتاب سے غافل ہیں۔ یہ کتاب ہمارے ہاتھوں سے چھن گئی ہے۔ دیکھیں، ناظرہ پڑھ لینا ٹھیک ہے، اجر ہے، کوئی شک نہیں ہے، آپ ایک لفظ پڑھتے ہیں 10 نیکیاں ہیں، لیکن کتاب کا اصل مقصود کیا ہے؟ اللہ نے بھیجی کس لیے تھی؟ اللہ نے اس کتاب کے ذریعے اندھیروں سے ایمان والوں کو نور کی طرف سفر کروایا ہے۔ یہ سفر یقیناً محنت چاہتا ہے، اتنی محنت کم از کم ہم اس کتاب کے ذریعے دیکھ تو لیں کہ ہمیں حکم کس بات کا دیا، منع کس بات سے کیا، ایمان کیا ہے، اللہ کی صفات کا کیا تذکرہ ہے، جنت کے نقشے کیا ہیں، جہنم کے نقشے کیا ہیں، اور حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ دیکھیے، اس کتاب کے اندر آپ کو قصے ملیں گے، کن کے قصے؟ انبیاء کے۔ کیوں اللہ نے نماز کی ہر رکعت میں ہم سے کہلوایا ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، اللہ انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ رکھ، ان کے راستے پر چلا، اور ساتھ ہی پناہ مانگی گئی ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ مغضوب لوگوں کے راستے سے بچا، ضال لوگوں کے راستے سے بچا۔ یہ دعا اتنی اہمیت کی حامل ہے کہ ہر نمازی نماز کی ہر رکعت میں یہ الفاظ دہراتا ہے۔ اب مغضوب کا راستہ کیا ہے؟ ضال کیوں گمراہ ہوئے؟ یہ گمراہی اللہ نے قرآن مجید میں آپ بار بار پڑھیں گے، پڑھتے پڑھتے ایک دم قصہ موسیٰ آ جائے گا، عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آ جائے گا۔ کیوں آتا ہے؟ کہ انعام یافتہ لوگوں کا راستہ واضح ہو رہا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، یہ کس راستے پر چلے، اور اس کے ساتھ مغضوب اور ضال لوگوں کا راستہ بھی ہوتا ہے کہ یہ ان کی قوم نے ان کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا، انہوں نے کیا اعتراضات کیے، ان اعتراضات کے کیا جواب ہیں۔ آپ کو پڑھتے پڑھتے یہود و نصارہ کی باتیں ملیں گی، تاکہ وہ ضال اور مضل ان کے راستے واضح ہو جائیں۔ ان راستوں کی تلاش بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ بھائیو، ہماری سب سے قیمتی چیز ایمان ہے۔ دیکھیے، یہ ایمان اتنا قیمتی ہے کہ اس بنیاد پر جنت اور جہنم کے فیصلے ہوں گے۔ اللہ فیصلہ کرے گا، نامہ اعمال ان کو دائیں ہاتھ میں دے گا جن کے ایمان درست ہوگا، اور اس کے مطابق اعمال بھی ہوں گے، اور ان کو بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا جو ایمان سے محروم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، ابن جدعان وہ بڑا سخی آدمی تھا، بڑا خرچہ کرتا تھا، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا تھا، حاجیوں کی خدمت کرتا تھا، کیا اس کو کچھ بدلہ ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے کبھی نہیں کہا تھا کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کر، یعنی وہ اللہ پر ایمان ہی نہیں رکھتا تھا، اللہ کو نہیں مانتا تھا، اس کی یہ ساری سخاوتیں یہ دنیا کے اندر اس کو اس کا بدلہ مل گیا، آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ تو ایمان اتنی لازم چیز ہے کہ اگر آپ کا 6 ارکان پر ایمان نہ ہوا، اللہ پر، رسول پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، آخرت پر، تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر، اگر اس پر ایمان درست نہ ہوا تو نجات کبھی نہیں ہوگی۔ یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں جو کہتے ہیں کہ بس وہ مدر ٹریسا نے بڑے کام کیے ہیں، وہ ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتی تھی لیکن جنت میں جائے گی۔ اور ان عیسائیوں اور یہودیوں کے بارے میں لوگ چاہتے ہیں کہ یہ دین ابراہیمی کے نام پر مسجد کے ساتھ ان کا بھی عبادت گاہ بن جائے، گرجا گھر بن جائے، اور ایک ہی بلڈنگ کے اندر مسجد بھی ہو، عیسائیت اور یہودیت کے بت خانے بھی ہو، اور اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔
اسلام صاف کہتا ہے کہ حق ایک ہے اور وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے. اس کے علاوہ سب راستے باطل ہیں، جہنم کے راستے ہیں، شیطان کے راستے ہیں. قرآن نے کھل کر یہ بات کہی ہے. اب یہ باتیں ہم قرآن نہ پڑھیں، اس کو نہ سمجھیں، اس پر غور و فکر نہ کریں. کبھی ہم گاندھی کو سن لیں، کبھی ہم کسی اور کو سن لیں اور ان کی باتیں سن کر ہم پریشان ہو جائیں کہ نہیں یہ سارے ہی آخر اتنے اچھے اچھے لوگ، انہوں نے گنگا رام ہسپتال بنایا، کسی نے یہ کام کیا اور کسی نے وہ کام کیا، یہ ضرور ہدایت کے راستوں پر ہوں گے. بھائیو، یہ ہمارے ایمان کے راستے میں سب سے بڑا ہتھیار ہے دشمن شیطان کا. وہ ہمیں متزلزل کرنا چاہتا ہے، وہ ہمارے سامنے حق اور باطل کو گڑبڑ کرنا چاہتا ہے. یقین جانیے اللہ کا قرآن صاف کہتا ہے کہ حق وہ ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا. حق یہ دین ہے، اور اس کے علاوہ لوگوں کے بنائے ہوئے ادیان چاہے کتنے خوبصورت کیوں نہ ہو، سوشلزم ہو یا کمیونزم ہو، یہودیت ہو یا عیسائیت ہو، یہ اس دین آسمان سے نازل ضرور ہوئے تھے اور ان کی کتابیں بھی اللہ ہی کی نازل کردہ کتابیں ہیں، لیکن یہ اپنے دین سے منحرف ہو گئے. انہوں نے اس دین کو چھوڑ دیا اور حق کو قبول نہیں کیا. جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، انہوں نے پہچان لیا. پہچاننے کے بعد صرف حسد کی بنا پر کہ یہ بنی اسماعیل میں سے پیدا کیوں ہو گئے، بنی اسرائیل میں سے پیدا کیوں نہیں ہوئے، یہ سوچ ان کو دین سے دور کر گئی، حق سے دور کر گئی، جنت سے دور کر گئی. تو بھائیو، یہ بات اس واقعے سے، سلمان فارسی کے قصے سے بالکل واضح ہے کہ حق اللہ کا دین ہے، اور اس حق کے لیے آپ کو محنت کرنی ہوگی، جستجو کرنی ہوگی، کوشش کرنی ہوگی، پھر آپ کو یہ حق ملے گا. اگر آنکھیں بند کر کے زندگی بسر کرتے رہے، آپ کیمسٹری اور فزکس اور بیولوجی میں تو مہارت حاصل کر سکتے ہیں، جنت کے حقدار اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک ایمان درست نہیں ہوگا. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اس دین کو، اس حق کو پہچاننے والے، اس حق پر چلنے والے، اور اللہ ہمیں گمراہ لوگوں کے نظریات سے محفوظ رکھے. آمین یا رب العالمین.